حمزہ بیگ ایک کار کے ایکسیڈنٹ کے کندھے پہ اگر بیٹے کا جنازہ اور وہ بھی اکلوتا بیٹا اس پرانے دن دے وچوں کر کے یاد ایک موقع نو لیکن جو تکلیف آپ کے اوپر سے گزرتی اللہ نہ کرے کوئی گزر بیٹے کا غم حمزہ بھی اللہ تعالیٰ کی مان بچے ایسے نہیں ہیں کہ وہ سڑکوں پہ چلے جائیں تم سمجھنا تمہارا بچہ بچ جائے گا. اصالِ ثواب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹھان لی کہ اب کسی اور ماں کا بیٹا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے صدقے اس دسترخوان میں مزید برکتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. ناظرین، زندگی میں بعض شخصیات ایسی آپ کو ملتی ہیں کہ ان کا کام یا ان کی جو اپنی ایک شخصیت ہوتی ہے وہ آپ کے دل پہ اثر کر جاتی ہے. ناظرین، پچھلے دنوں میں ایک پروگرام میں میری ملاقات ہوئی توصیف صاحب سے، تو مجھے جب ان کے متعلق پتہ چلا تو یقین کریں کہ میرا دل چاہا کہ کاش کہ میں بھی ان کی ٹیم کا ایسے ہی حصہ بن کے ان کے ساتھ کام کروں. ناظرین، ان کا کام بہت بڑا ہے. میں سمجھتا تھا کہ میں مدینہ المنورہ کی ویڈیو لگا کر کافی حد تک میں اپنا ایک کام کر رہا ہوں، لیکن مجھے پتہ چلا کہ میں بہت کم کام کر رہا ہوں. اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، نفس مطمئنہ بننے کے لیے کچھ اور بھی کرنا ضروری ہے. ناظرین، آج میں آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں توصیف صاحب سے. توصیف بیگ ان کا نام ہے. ان کی سٹوری بہت ہی خاص ہے، اور اتنی خاص ہے کہ میرے پاس الفاظ کی بہت کمی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم عام الفاظ میں ہی بات کرتے ہیں. ناظرین، ان کا اکلوتا بیٹا جوان جس کا نام حمزہ بیگ ایک کار کے ایکسیڈنٹ میں اس کی شہادت ہو جاتی ہے. اور ناظرین، بیٹے کا غم باپ کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ زندگی میں باپ کے سر پر جو باپ کے کندھے پہ اگر بیٹے کا جنازہ ہو تو وہ سب سے بھاری ہوتا ہے. تو ناظرین، یہ اس فیز سے گزرے ہیں، اور وہ بھی اکلوتا بیٹا، اور بہت ہی پیارا بیٹا جو کہ آپ یہ ساتھ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں، اور بہت اچھا بچہ. تو ناظرین، بیٹے کی موت کو، دنیا سے جانے کو، اس کی شہادت کو، بچھڑنے کو، انہوں نے غم کو غم میں نہیں رکھا. انہوں نے ایک مشن بنا لیا کہ میں اپنے بیٹے کا نام زندہ کر دوں گا، اور بیٹے کا نام انہوں نے اس طریقے سے زندہ کیا کہ اور ہزاروں بیٹوں کی بھی خدمت ہوگی. تو ناظرین، توصیف بیگ صاحب سے ملتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں انہی کی زبانی کہ کچھ اس سلسلے کے بارے میں بتائیں کہ سب سے پہلے حمزہ کے متعلق بتائیں کہ کیا ہوا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب، بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور ایک اویئرنیس کی مثبت کوشش کر رہے ہیں. وہ جب حمزہ گیا تھا تو ایک شعر میرے نقشہ ہے، اکثر میری وہ فیس بک کی بائیو میں بھی لکھا ہوا ہے. اس پرانے دن دے وچوں کر کے یاد ایک موقع نو زور بھی لا کے روک نہیں سکیا اپنے دل دے ہوکے نو. اللہ. حمزہ جو ہے، نہ ہم پہلے اس تکلیف سے گزرنے والے نہ آخری ہیں، لیکن جو تکلیف آپ کے اوپر سے گزرتی ہے تب آپ کو اس کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے. پہلے ہم سنتے تھے، دیکھتے تھے. جو لوگ اس تکلیف سے گزرے، اللہ تعالیٰ نہ کرے کوئی گزرے، وہ اس کو جانتے ہیں. جی. اور یہ وہ واحد تکلیف ہے جس کا قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر کیا گیا ہے. جی. چاہے وہ حضرت اسماعیل کی شکل میں ہو، چاہے وہ حضرت ابراہیم کی شکل میں ہو، سبحان اللہ، چاہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹے کا غم. سبحان اللہ. تو ہم سب اللہ تعالیٰ کی مانتے ہیں. حمزہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت تھا. جی. ہمارے بیٹے، ہمارا خون، ہمارا بچے ایسے نہیں ہیں کہ وہ سڑکوں پہ چلے جائیں. تو جب حمزہ گیا، میں نے اپنا بزنس بھی وائنڈ اپ کر دیا. مجھے کوئی سمجھ نہیں تھی لگ رہی. پھر دوبارہ اس کو شروع کیا، بزنس چینج کیا. میں گھر ٹائم دوں گا. مجھے کس نے کہا توصیف تم اپنے آپ کو بیزی کرو، ایک بچے کی بھی جان بچ گئی تو تم سمجھنا تمہارا بچہ بچ جائے گا. اللہ. تو الحمدللہ پاکستان میں کوئی روڈ سیفٹی پہ کام نہیں تھا کر رہا. جی. 20 سال میں دہشت گردی کی جنگ میں ہمارے 70,000 شہداء ہیں. جی. اور 1 سال میں لگ بھگ پاکستان میں سڑکوں پہ اتنے لوگ چلے جاتے ہیں، اور وہ انتہائی قیمتی ہوتے ہیں. ماں باپ کو امیدیں ہوتی ہیں، گھر کے کفیل ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ. تو حمزہ بیگ ویلفیئر سوسائٹی کا بنیادی مقصد روڈ سیفٹی ہے کہ کسی کا پیارا نہ بچھڑے. ایسے لوگ بھی آئے جن کو اویئرنیس تھی، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، ٹوٹے ہوئے ہیلمٹ لے کے آئے کہ بیگ صاحب
ہماری جان بچ گئی, اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت بچائی. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی قبولیت تھی حمزہ کی. جی. حمزہ اللہ تعالیٰ کو نام بھی بڑا پیارا, سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا پیارا, جی. کہ پورا پاکستان اب بھی اس کو دعائیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کسی جگہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے جی. کہ میرا نام میرے بعد والوں میں باقی رکھیو. جی. تو حمزہ ان میں شمار ہے, حمزہ کا شمار ان میں ہے. کوئی شک نہیں. تو میں نے اپنے آپ کو صرف پازیٹیو وے میں مصروف رکھا ہے. حمزہ کی قبولیت ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اور چند دوستوں کا ساتھ ہے جو 15-16 پروجیکٹس چل رہے ہیں روڈ سیفٹی کو چھوڑ کے. باقی بے شمار جو ہو سکتا ہے ہم سے وہ الحمدللہ حمزہ انڈر دا بینر آف حمزہ بیگ ویلفیئر سوسائٹی. اور اس کی نیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہم ہمیشہ بڑا مانگتے ہیں, بڑا اصال ثواب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جی. اور اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ ہر امتی کو اتنا ہی ثواب پہنچا دے. جی. میں اکثر فیس بک پہ دیکھتا ہوں نا, تو لوگوں نے لکھا ہوتا ہے کہ ہماری والدہ کو بخش دے, ہمارے والدین کو بخش دے. میں کہتا ہوں کہ ساروں کے لیے بندہ دعا کر دے, ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اس کے والدین بھی بخشے جائیں. طریقہ بھی یہی ہے. تو ساروں کے لیے یہ جو بھی حمزہ بیگ ویلفیئر سوسائٹی کے فلاحی کام ہو رہے ہیں, جس میں فی سبیل اللہ ایمبولینس ہے, پلانٹیشن ہے, پانی 1.5 لاکھ لوگ, RO پلانٹ, منرل واٹر جیسا پانی, اتنے زیادہ پروجیکٹس ہیں. ہاں, ایمرجنسی ڈیزاسٹر کا ہمارا جو ہوتا ہے وہ اس میں ہم خصوصی توجہ رکھتے ہیں. وہ جیسے یہ سیلاب ابھی آیا ہے, جیسے یہ ابھی سڑکیں بلاک تھیں تو پردیسی مزدور تھے 4 دن, الحمدللہ اللہ کا دیا رزق انہوں نے کھایا ہے. تو بس اپنے آپ کو پازیٹیو وے میں مصروف رکھا ہوا ہے. ناظرین, اگر 2 لفظوں میں بیان کریں تو بیسیکلی بیٹا تو شہید ہو گیا ایک کار ایکسیڈنٹ میں, لیکن انہوں نے یہ ٹھان لی کہ اب کسی اور ماں کا بیٹا جو ہے وہ اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کو امیڈیٹ جو ہے اس کو طبی امداد ملے. انہوں نے ایک ایمبولینس سروس شروع کی ہے, اور ایمبولینس سروس جو ہے اس میں بہت زیادہ شہروں کو بینیفٹ مل رہا ہے, جہلم کے ارد گرد کے علاقوں کو بھی. 25 کلومیٹر کے علاقے کے اندر یا کچھ تھوڑا آگے بھی فری جو ہے وہ جو ٹرانسفر کرتے ہیں میت کو, حمزہ بیگ والے کر رہے ہیں, ان کا اپنا ایمبولینس ہے. اور شاید ہو سکتا ہے کہ 122 بعد میں پہنچے, پہلے حمزہ بیگ وہاں پر پہنچے ہوتے ہیں. تو ناظرین, بچوں کو بچانے کے لیے, کیونکہ موٹر سائیکلوں کے ایکسیڈنٹ آج کل اتنے زیادہ ہو رہے ہیں کہ اگر آپ یہ جو اسکرین پہ لکھی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف جہلم چھوٹا سا شہر ہے, اس میں دیکھیں کہ یہ کتنے ایکسیڈنٹس ہوئے, کتنی ڈیتھس ہوئی اور کتنی انجری ہوگی جو ابھی تک جو سفر کر رہے ہیں. یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ صرف اکتوبر کے مہینے کی جو کہ کیلکولیشنز ہیں 1122 کی. تو ناظرین, یہ ہیلمٹ تقسیم کرتے ہیں. پچھلے دنوں جب سڑکیں بلاک تھی تو انہوں نے کھانا تقسیم کیا ہے ڈرائیورز میں, جن کا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا, نہ وہ شہر کے نہ وہ کسی نزدیک کے شہر کے. تو یہ حمزہ بیگ وہاں پر جا کر ڈرائیوروں میں جو آپ ساری فوٹیج دیکھ رہے ہیں, انہوں نے کھانے تقسیم کیے. ناظرین, انہوں نے شہر میں مختلف جگہ پر RO پلانٹ جو ہے وہ نصب کیے ہوئے ہیں, جہاں سے لوگ فلٹرڈ پانی, جو کہ پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے. دیکھیں, کسی کو کھانا کھلانا اور بات, یہ پانی کی تقسیم بھی ان کی جاری ہے. اور ناظرین, روزانہ کی بنیاد پر ایک انہوں نے اور دسترخوان بنایا ہوا ہے حمزہ رزق دسترخوان ہے انڈر دا بینر آف حمزہ بیگ ویلفیئر سوسائٹی. جی, اس میں کھانا کھلایا جاتا ہے, اور اچھے سے اچھے کھانے کھلائے جاتے ہیں. صرف جو دے سکے 10 روپے, جو دے سکے, جو نہ دے سکے اس کے لیے فری. تو یہ ساری جو آپ ویڈیو ناظرین دیکھ رہے ہیں, یہ کتنے لوگ یہاں پر آ کر کھانا کھاتے ہیں. ناظرین, سب سے بڑی بات جو ہے ان کی شخصیت میں وہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک اکیلے بندے نے ایک کام شروع کیا ہے جس میں کوئی کسی قسم کا بھی دوسرا کوئی پولیٹیکل ایم نہیں ہے, کوئی بھی اور بینیفٹ نہیں ہے. ایک اکیلا بندہ اس راستے پہ نکلا اور کارواں بنتا گیا. تو ان کی میں حیران ہو گیا. میرے پاس وقت اتنا نہیں ہے کہ میں سارے ان کے جو ہے وہ بیان کر سکوں, جو اسکرین پہ آپ دیکھتے رہیں گے. آئندہ دنوں میں بھی ان کی کچھ ویڈیوز آپ کے سامنے آئیں گی. تو ناظرین, اتنی خدمت اگر اکیلا بندہ کر رہا ہے تو یقیناً اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے. تو یہ میں آپ کو جو شروع میں ذکر کر رہا تھا کہ خالی مدینہ کی ویڈیو لگانے سے پتہ نہیں اللہ راضی ہو کہ نہ ہو, تو ایسے ادارے کا حصہ بننا یا ایسے ادارے کو مین سٹریم میں یا ایسے میڈیا میں لے کے آنا بھی شاید کوئی کسی قسم کی نیکی ہی ہوگی. تو ناظرین, آپ کو ان کا دسترخوان بھی آج دکھائیں گے ویڈیو میں, یا اس کے نیکسٹ پارٹ میں ہی دکھائیں گے, تو ان سے مزید کچھ جانیں گے.
नबी करीम अलैहिस्सलाम की रहमत के सदके इस दस्तरखान में मज़ीद बरकतें अता फरमा। आमीन मौला करीम दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। आमीन तौसीफ बेग साहब मौला करीम इनकी ये तमाम काविश अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमा। आमीन मौला करीम हमज़ा बेग साहब उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमा। फिरदौस आला में आला मुकाम अता फरमा। हमज़ा जावेद साहब मौला करीम उनके जितने लवाहिकीन रिश्तेदार दुनिया से इंतकाल कर गए, मौला करीम उनकी बख्शिश फरमा। फिरदौस आला में आला मुकाम अता फरमा। जितने भी हाज़रीन यहाँ मौजूद हैं सब की ज़िंदगियों में बरकतें अता फरमा।